اگر 4 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی، 4 رکعت والی سنت میں اگر ہم پہلی رکعت میں بھولے سے سورہ فلق پڑھ لیں تو باقی رکعتوں میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ نجیب کمال کلکتہ سے۔ کوئی بات نہیں، آپ دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں، پھر تیسری میں پھر سورہ فلق پڑھ لیں، چوتھی میں پھر سورہ ناس پڑھ لیں، اور پھر تیسری میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیں۔ صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا سنت عمل ہے، اگر اس کے خلاف بھی کبھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلا وجہ اس کا معمول نہ بنائیں، ترتیب سے ہی پڑھیں، لیکن اگر کبھی غلطی سے پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جان کر نہیں کیا آپ نے۔ ایکسیڈنٹ کی موت شہادت کی موت ہوگی، اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے مارا گیا ہو تو کیا وہ شہید کی موت ہوگی؟ محمد امتیاز دہلی سے۔ دیکھیں شہادت ایک تو وہ شہادت ہے جو اعلیٰ درجہ ہے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا یا حق کی خاطر شہید ہونا، یا آپ کوئی حق بیان کر رہے تھے، کوئی صحافی تھا حق بیان کرتا تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، یا کوئی عالم تھے، کوئی بھی جو بھی حق کے پیچھے مارا جائے تو وہ شہادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ لیکن ایک شہادت کی وہ قسم بھی ہے جس میں جو اچھی موت ہے، جس کو اس معنی میں شہید کہا گیا ہے کہ اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس سے بھی مغفرت کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اصل تو اعمال پہ مدار ہے، لیکن کچھ اچھی موتیں ہوتی ہیں نا، تو ان اچھی موتوں میں نبی نے فرمایا جو جل کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو علماء نے استدلال کیا کہ کوئی بھی اچانک حادثاتی موت جو بڑی اذیتناک ہوتی ہے تو وہ بھی شہادت ہی کے حکم میں۔ تو ایکسیڈنٹ کی موت بھی ظاہر ہے ایک بڑی ٹینشن والی موت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن اگر کوئی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو اسی طرح کی شہادت والا اجر ملے گا جو نبی نے فرمایا کہ جو جل کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ بچے کی ولادت میں یا حمل کی وجہ سے کوئی عورت مر جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس معنی میں ایسے شخص کو بھی شہید کہا جا سکتا ہے جو ایکسیڈنٹ کی موت مر گیا ہو۔ لیکن بہرحال توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی خوب سے خوب کرنی چاہیے۔ مرحوم والدہ کی قضا نمازوں کی تلافی کا طریقہ۔ میری امی کا انتقال 2020 میں ہوا تھا، انہیں نہیں پتہ تھا کہ جو قضائے عمری پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کی قضا نمازوں کی تلافی کا اب کیا طریقہ ہوگا؟ اب کوئی طریقہ نہیں ہے، بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور حسب توفیق اللہ جتنی توفیق دے دے صدقات و خیرات کر دیا کریں۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، والدین کی پوری نمازوں کا حساب لگا کے فدیہ کی رقم نکال رہے ہوتے ہیں جو بہت بڑی بن جاتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ وراثت اولاد میں جائے، اولاد اس کو استعمال کرے، تو اس لیے بس اس کو اب بھول جائیں آپ اور توبہ استغفار کریں، اور جتنی اللہ توفیق دے ماں باپ کے لیے صدقات و خیرات کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔